یہیں سے سلسلہ کلام آگے بڑھے گا۔ تو ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ نبیوں کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی نبی رسول نہیں آئے گا۔ تو اور اچھا، پیغمبر اسلام حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور اللہ کا پیغام دنیا والوں کو سنایا۔ جو دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دعوت کو پیش کرنے کا ان کو حکم دیا تھا، وہ دعوت اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی نے دنیا والوں کو پہنچا دیا، اور وہ دعوت کا سرچشمہ دو ہی ہے، قرآن ہے، حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے قرآن پڑھ کے سنا دیا، قرآن الف یعنی الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک جتنے بھی حروف، کلمات، صورتیں، آیتیں نازل کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تمام صورتیں، آیتیں انسانوں کے سامنے پیش کر دیا، کہہ دیا کہ یہ کلام رب ہے، یہ قرآن ہے۔ اور ایک وہ جملے اور وہ فقرے جو آپ نے اپنی طرف سے ادا کیے، اپنی زبان مبارک سے، اللہ کا کلام نہیں تھا، مگر اسی قرآن کو سمجھانے کے لیے، اسی قرآن کی تفہیم کے لیے، اسی قرآن کی تفسیر کے لیے جو کلمات، جو باتیں آپ نے اپنی طرف سے، اپنی زبان سے ادا کی دنیا والوں کے ساتھ، وہ حدیث کے نام سے دنیا والے آج جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ تو ایک ہے کلام الہی جو قرآن ہے، ایک ہے کلام نبی جو حدیث ہے۔ تو کلام نبی الگ سے کوئی کلام نہیں، اسی کلام اللہ کی تفسیر ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اتنی بات آپ سمجھ گئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام جب اس دنیا رنگ و بو میں تشریف لائے، اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے، اپنی جہد سے، اور دعوت رسالت و نبوت سے جو کارہائے نمایاں آپ نے انجام دیے ہیں، اور یوں کہیے کہ پوری اپنی سانس تک اللہ کے لیے وقف کر دیا، دین کی اشاعت کے لیے قربان کر دیا۔ کون؟ کس نے؟ ہمارے اور آپ کے آقا مولا حضور روحی فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سالہ زندگی آپ نے حیات ظاہری پائی، اور 63 سالہ زندگی میں 40 سال مائنس کر دیجئے، جب آپ 40 سال کے ہوئے تھے تب حکم الہی ہوا تھا، تب حکم الہی ہوا تھا کہ آپ اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کر دو۔ تو 63 میں آپ نکال دیجئے 40 سال کے ہوئے، تب باضابطہ اعلان کیا گیا۔ 23 سال کی زندگی بچی آپ کی نبوت رسالت والی ظاہراً۔ 23 سالہ دور میں آپ نے دنیائی کایا پلٹ دی، عرب میں ہی نہیں عجم کے کونے کونے میں اسلام پہنچا۔ اور آپ کی حیات پاک میں اگر کسی ملک میں، کسی دنیا کے کسی گوشے میں اسلام نہیں پہنچا، تو پھر آپ کے خلفاء نے وہاں تک آپ کا پیغام پہنچایا۔ اتنی لمبی تمہید میں چلا گیا، بتلانا یہ چاہ رہا ہوں، کوئی اعتراض کر سکتا ہے، کوئی زندیق دہریہ اور کوئی غال گمراہ اور خدا کا منکر، رسول کو نہ ماننے والا کوئی کافر مشرک کہہ سکتا ہے کہ پیغمبر اسلام آج تو دنیا میں نہیں ہے؟ اے مسلمانوں، کیوں کہتے ہو تم یہ؟ کیوں کہتے ہو کہ ہمارے نبی جو ہے وہ آخری پیغام لے کر آئے؟ ارے آئے، چلے گئے، بات ختم، اب کہاں کا پیغام یہ کہہ سکتا ہے نا؟ تو اس کے بہت سارے جوابات ہیں، انہی جواب میں سے ایک جواب قرآن خود یہ کہتا ہے، نبی تو اپنی حیات ظاہری میں ہمارے سامنے آج نہیں ہے، 1400 سال کا زمانہ ہو گیا، آپ چلے گئے، کل نفس ذائقۃ الموت کا وعدہ الہی پورا ہو گیا۔ جس طریقے سے ہر نفس کو ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ویسے ہی بڑے بڑے نبیوں کو، بڑے بڑے رسولوں کو، بڑے بڑے پیغامبروں کو بھی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد فخر کون و مکان، تاجدار ارب و جم، مالک رقاب امم، شہنشاہ امم، محسن انسانیت حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنا پیغام پہنچا کر کے اپنے رب کے پیارے ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ تو آپ کی دعوت، اب اعتراض کرنے والا کر رہا ہے کہ آپ کی دعوت آپ کی زندگی میں رہی، بات ختم چلے گئے، تو کہیں گے نہیں، تم پاگل ہو، آپ کا پیغام جو آپ نے پیغام خدا کا سنایا تھا، انسانی زندگی کی جو انتہا ہوتی ہے ظاہر، وہ تو ختم ہو چکی نبی کی، مگر ان کا پیغام آج بھی ہے، کل قیامت تک رہے گا، وہ پیغام یہ قرآن ہے۔ قرآن کہتا ہے، نبی فرماتے ہیں وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، اور اے نبی تم کہہ دو
میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا، میری طرف یہ قرآن بھیجا گیا، رب نے میرے پاس یہ قرآن بھیجا ہے، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ یہ قرآن پڑھ کر میں تم لوگوں کو، اے دنیا والوں، اے انسانوں، اے عرب کے لوگوں، عجم کے لوگوں، تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے میں تمہیں ڈراؤں۔ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو خدا کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے، عذاب شدید، عذاب علیم میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ وَمَن بَلَغ، یہی تفسیر میں یہ کی میں نے، وَمَن بَلَغ، اور جس کو یہ قرآن پہنچے گا، میں دنیا میں رہوں یا نہ رہوں، میرا پیغام رہے گا، میرا لایا ہوا خدا کا کلام قرآن جو میں نے پیش کیا خدا کی طرف سے، وہ قرآن رہے گا۔ یہ قرآن جس کو پہنچے گا اس کو میں ڈراؤں۔ تو یہ قرآن جس کو پہنچا، نبی کی حیات میں پہنچا، یا نبی کی حیات کے بعد، حیات ظاہری کے بعد آج پہنچ رہا ہے، اور یا پھر قیامت تک آنے والے انسانوں کو جو قرآن یہ پہنچے گا، گویا کہ نبی سے ملاقات کر رہا ہے، نبی کے کا فرمان سن رہا ہے، نبی کی دعوت کو سن رہا ہے۔ حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا حضور نے ارشاد، بلغوا عنی ولو آیہ، اے لوگوں مجھ سے پہنچاؤ، جو باتیں میری سنو وہ حدیث ہو یا قرآن ہو، اس کو پہنچاؤ دوسرے انسانوں کو، ولو آیتن، ولو آیہ، اگرچہ ایک آیت ہی مجھ سے سنو، وہ بھی تم دوسروں کو پہنچاؤ۔ وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، اور بنی اسرائیل سے بھی حدیث بیان کرو، مطلب بنی اسرائیل کے جو واقعات ہیں وہ واقعات بھی بیان کرو، ولا حرج، اور کوئی حرج نہیں۔ آگے ہے مگر ایک ضابطہ یاد رکھنا، میری بات کو سننے والا انسان، میں حدیث پڑھ کر، میں اپنی حدیث بیان کروں تجھ سے، یا قرآن کی آیت پڑھ کر تجھے سمجھاؤں بتاؤں؟ جو لوگ یہاں میری بات سن رہے ہیں تو ان لوگوں کو پہنچائیں گے جو اس مجلس میں نہیں ہیں، جو میری بات براہ راست میری زبان سے نہیں سن رہے ہیں انہیں پہنچائیں گے نا، مگر اس پہنچانے میں ایک ضابطہ یاد رکھنا، وہ کیا؟ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جس نے بھی میری طرف جھوٹ بات منسوب کی، میں نے وہ بات نہیں کہی اور وہ پہنچانے والا کہہ رہا ہے کہ نبی نے یہ کہا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو اس کو چاہیے کہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ نبی کی طرف کوئی بات کو جھوٹ طور سے منسوب نہیں کرنا ہے، بہت احتیاط کرنی ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود ہیں، عبداللہ بن عمر جیسے بڑے بڑے صحابہ جب کوئی حدیث بیان کرتے تھے، اللہ کے رسول کی بات کو سن کر کے ان لوگوں کو پہنچاتے تھے جو اس مجلس میں موجود نہیں ہوتے تھے، تو تھر تھر کانپتے تھے اور زبانیں لرز جاتی تھی، اتنی احتیاط کرتے تھے۔ اب ہے آگے